آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ تو دوستو، امریکہ ایران کے میزائلوں سے ڈر گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایران جو میزائل بنا رہا ہے اسے فوراً بند کر دے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے بیچ عمان میں جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہونے والے ہیں۔ یہ بات چیت آج ہونی ہے جس پر سب کی نظریں ہیں۔ اس دوران ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے طاقتور بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ ایران کو معلوم ہے کہ اگر بیلسٹک میزائلوں پر بات ہوئی اور انہیں روک دیا گیا تو ایران خود ختم ہو جائے گا۔ ایران جانتا ہے کہ یہی بیلسٹک میزائل اس کی طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ طاقت ختم ہو گئی تو ایران بھی نہیں بچے گا، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ ایران کے پاس کئی طاقتور میزائل موجود ہیں جو مختلف فاصلوں تک مار کر سکتے ہیں۔ ایرانی میزائلوں کی طاقت جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ 12 دن کی جنگ کے دوران سب نے دیکھ لی، یعنی اس 12 دن کے تنازع میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو پہنچا، جہاں لگاتار میزائل گرے اور اسرائیل خود کو بچا نہ سکا۔ تب ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بوچھار کر دی تھی، اور دنیا کے سب سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اب ایرانی میزائلوں کی فہرست کیا ہے؟ کتنے ایرانی میزائل اس وقت امریکہ، اسرائیل اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں؟ دوستو، میں آپ کو ایرانی میزائلوں کے نام اور ان کی رینج بتاتا ہوں کہ کون سا میزائل کتنی دور تک مار کر سکتا ہے۔ سجیل میزائل 2000 کلومیٹر، عماد میزائل 1700 کلومیٹر، قدر میزائل 2000 کلومیٹر، شہاب 3 میزائل 1300 کلومیٹر، خرم شہر میزائل 2000 کلومیٹر، خیبر میزائل 2000 کلومیٹر، حاجی قاسم میزائل 1400 کلومیٹر، ذوالفقار میزائل 700 کلومیٹر۔ فتح کلاس کی کچھ میزائلیں 1350 کلومیٹر تک مار کر سکتی ہیں۔ کچھ چھوٹی رینج والی میزائل بھی ہیں جو اسرائیل کے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور کئی کی رینج اتنی ہے کہ وہ یورپ کے کچھ حصوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے دفتر کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بیلسٹک میزائلوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ایران کے پاس ہی موجود ہے۔ زیادہ تر ایرانی میزائلوں کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، جو اسرائیل تک آرام سے پہنچ سکتی ہیں۔ ایران نے کم از کم 5 بڑی زیر زمین میزائل سٹیز بنا رکھی ہیں، جن میں کرمانشاہ، سمنان اور ہرمزگان شامل ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ایران کے ہتھیاروں میں کئی لمبی رینج والے میزائل شامل ہیں جو اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اپریل 2025 میں ایرانی نیوز ایجنسی ارنا نے ایک گرافک شائع کیا تھا جس میں 9 میزائلوں کو دکھایا گیا تھا جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ایران نے ایک کے بعد ایک ایسے میزائل بنا لیے ہیں جن کی رینج اور درستگی ایسی ہے کہ نہ امریکہ مکمل طور پر بچ سکتا ہے نہ اسرائیل۔ پروڈکشن بھی تیزی سے ہو رہا ہے۔ کچھ رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ چین کی سیٹلائٹ سسٹم کی مدد سے ایران کو درست مقامات کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو صرف جوہری پروگرام پر بات نہیں ہوگی، بلکہ امریکہ دباؤ ڈالے گا کہ ایران اپنا میزائل پروگرام بھی بند کر دے یا کم از کم اسے محدود کر دے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے پہلے ہی صاف کہہ دیا ہے کہ اس کے میزائل اس کی دفاعی طاقت ہیں، اور جب تک یہ طاقت موجود ہے کوئی ملک، چاہے عرب ہو یا امریکہ، ایران کی طرف سے میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہی میزائل امریکہ اور اسرائیل کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ یہی طاقت ایران کو خلیجی ممالک میں سب سے بالاتر بناتی ہے اور اسے بڑے ممالک کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ سب مانتے ہیں کہ ایرانی میزائلوں کی مار قابلیت بہت زیادہ ہے، اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ جوہری معاہدوں کے ساتھ ساتھ میزائل پروگرام بھی فوراً روک دیا جائے۔ لیکن دوستو، ایران ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ایک بہت اہم خبر سامنے آئی کہ امریکہ کا سب سے بڑا اور طاقتور ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن اپنی پوزیشن تبدیل کر چکا ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق یہ کیریئر پرشین گلف اور آبنائے ہرمز سے نکل کر خلیج عدن کی طرف ہے، یعنی یمن کے قریب پہنچ گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سکوٹرا آئی لینڈ کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ امریکی حکام اسے مشرق وسطیٰ کے علاقائی پانیوں میں ری پوزیشننگ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب بھی علاقے میں موجود ہے۔ لیکن ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ جنوب کی طرف یمن کے قریب شفٹ ہو گیا ہے، اور امریکہ نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ ایران کا سیکیورٹی پوسچر اس وقت انتہائی سخت اور جارحانہ ہے۔ IRGC نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اگر کوئی بھی جارحیت ہوئی تو فوری، بھرپور اور بغیر کسی تاخیر کے جواب دیا جائے گا۔ یہ وجود کی جنگ ہے، آر پار کی جنگ ہے۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا
منگل کی دیر رات ایران کا ایک شاہد ڈرون نگرانی کے لیے نکلا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے F-35 فائٹر جیٹ نے اس ڈرون کو مار گرایا کیونکہ وہ کیریئر کے قریب خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم لنکن کو پیچھے ہٹنا پڑا، یعنی وہ پرشین گلف اور آبنائے ہرمز سے نکل کر ایران کے براہ راست رینج سے دور چلا گیا ہے۔ دوستو، یہاں ایک سادہ نقشہ دیکھیے۔ پرشین گلف آبنائے ہرمز جو دنیا کے تیل کی سپلائی کا سب سے اہم راستہ ہے، اگر ایران نے اسے بند کر دیا تو پورے مشرق وسطیٰ میں تہلکہ مچ جائے گا۔ ابراہیم لنکن وہاں سے نکل کر خلیج عدن کی طرف چلا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے ایران کی رینج سے وہ باہر چلا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ یمن کے حوثیوں کی رینج میں داخل ہو گیا اور حوثیوں کو ایران کا قریبی حلیف سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آنکھ سے بچ کر وہ دوسری آنکھ کی طرف جا چکا ہے؟ دوستو، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ایران نے گزشتہ 47 سے 48 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں سمندری اور زمینی دونوں علاقوں میں اپنے حامی گروپوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ مغربی میڈیا انہیں پراکسیز کہتا ہے، لیکن ایران انہیں حامی تنظیمیں کہتا ہے۔ یمن کے انصار اللہ یعنی حوثی اس نیٹ ورک کا سب سے مضبوط حصہ ہیں۔ ماضی میں USS کارل وینس بھی حوثیوں کے حملے کے بعد واپس جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ امریکہ نے اسے سروسنگ کی ضرورت کا بہانہ بنایا، حتیٰ کہ صدر ٹرمپ نے حوثیوں کی تعریف میں کہا تھا کہ بہت اچھا لڑے، ہمیں آپ سے نہیں لڑنا۔ اگر دوستو ابراہیم لنکن واقعی حوثیوں کی رینج میں ہے تو یہ ایک نیا اور بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مغرب اور امریکہ صرف طاقت سے ڈرتا ہے، جب طاقت سامنے آتی ہے تو وہ بات چیت کرتا ہے، اپنی حکمت عملی بدلتا ہے اور براہ راست ٹکراؤ سے گریز کرتا ہے۔ جبکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات کی اور اطلاعات کے مطابق اس میں ایران کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ روس نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، یہ دونوں بڑی طاقتیں ایران کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اسی لیے امریکہ ایک طرف ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اسے بہت مہنگا پڑے گا، دوسری طرف وہ بات چیت کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج 6 فروری کو عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہونے والے ہیں، اور شاید آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہوں یا ہو چکے ہوں۔ اور دوستو، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جون 2025 میں بھی بات چیت چل رہی تھی اور اچانک اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، جس سے 12 روزہ جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایران اب مکمل طور پر تیار ہے، دونوں فریق تیار ہیں۔ اگر مذاکرات میں ایک ہی شرط یعنی یورینیم افسردگی پر بات نہ بنی تو میز سے اٹھ کر پھر وہی تناؤ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایران پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی انگلی ٹریگر پر ہے اور وہ لمبی آر پار کی جنگ کے لیے تیار ہے۔ دوستو، اس وقت امریکہ اور ایران کی صورتحال بہت نازک ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، دوسری طرف جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تناؤ بات چیت سے ختم ہو جائے گا یا حوثی اور دیگر گروہ اسے مزید بڑھاوا دیں گے؟ کیا امریکہ واقعی پیچھے ہٹ رہا ہے یا یہ صرف حکمت عملی ہے؟ ایران کی میزائل طاقت اس تناؤ میں کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔